السلام علیکم. ایاز بھارت کا سلام. میرے پیارے دوستوں، میرے ساتھیوں، آپ سب کو سلام. آپ کی زندگی کی دراز عمر کے لیے دعائیں، آپ کی خوشحالی کے لیے دعائیں، آپ کے بال بچوں کے لیے دعائیں. اللہ تعالیٰ ان کو سب کو خوش رکھے، ترقی دے، ہمت دے، غیرت دے اور شناس دے. سب کو میرے طرف سے دعائیں و سلام. تاریخ اتنا بڑا موضوع ہے کہ جب اس پر بولا جائے، جتنا بولا جائے پھر بھی کم ہے. یہ ایسا ایک علم ہے، یہ ایسی ایک رویداد ہے جس کا تعلق نسل انسانی سے ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اس کو بڑا رتبہ دیا، اس کو بڑی عظمت دی، اور اس کے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس کو اپنا خلیفہ بنا دیا. یہ دھرتی، یہ کائنات اس کے حوالے کر دی، یہ ساری کائنات ان کے لیے حوالے کر دی کہ وہ انسان اس میں دیکھیں، پلیں بڑھیں، علم حاصل کریں اور اپنی حکمرانی قائم کریں. یہ ہمارے نسل انسانی کی تاریخ تب سے شروع ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا پیدا ہوئے، اور جب ان کو جنت سے نکالا گیا اور اس کو دھرتی پر بسایا گیا تو تاریخ کا ایک دوسرا باب اسٹارٹ ہوا. پہلا باب وہ تھا تاریخ کا جو اللہ تعالیٰ نے بنانے سے شروع کیا. انسان بنا ایک گندی کالی مٹی سے، اس میں اپنا روح پھونکا، اس میں جنبش آئی، جان پڑی، انسان اٹھ کھڑا ہوا. پھر بی ہوا پیدا ہوئی اس کے سے اور وہ جنت میں رہے. اس کو جنت میں مختلف چیزیں دیکھی. وہاں کی ایک الگ انسان کی تاریخ ہے جو جنت تک کا ہے، اور جنت کے اتارنے کے بعد اس کی یہ دوسری تاریخ ہے جو اس دھرتی پر ہے، جو آج تک چل رہی ہے. تو انسان کی بنیادی طور پر اگر ہم تاریخ کو دیکھیں گے تو تاریخ اتوار تو مختلف ہے، لیکن بنیادی طور انسان ایک وہ دور جو پیدائش سے لے کر جنت نکالنے تک، وہ بھی ایک تاریخ ہے. اس میں بھی سبق آموز ہے. اس میں بھی بڑے انسان کو سکھایا گیا ہے کہ تم چیز کیا ہو، تم حیثیت کیا ہو، تمہارے لیے دنیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کیا بنایا ہے. سب کچھ سمجھایا گیا، بتایا گیا، دکھایا گیا. لیکن پھر بھی انسان جسے کہنا بڑا نقصان والا ہے، جلد باز ہے، خسارے میں ہے. تو خسارہ اس وجہ سے ہو گیا کہ وہ بڑا جلد باز تھا. خسارہ اس لیے ہو گیا وہ بڑا بے صبرا تھا. یہ بھی تاریخ تھی. تاریخ کا وہی دور ہوا جو جنت کے نکالنے تک تھا. دوسرا دور وہ ہے جو تاریخ کا اس دھرتی سے
جہاں اس دھرتی کا جو گولا بنا ہوا ہے اس سے وابستہ ہے، جہاں اس کا اٹھنا بیٹھنا، اور حضرت آدم سے لے کر آج تک آج تک آج 4 نومبر 2020 تک جو ہے یہ تاریخ کا سلسلہ ہے جو چل رہا ہے، اور دنیا کے مختلف خطۂ ارض میں، دنیا کے مختلف علاقوں میں، بر اعظموں میں، دنیا کے ملکوں میں ہے، اور مختلف نسلوں کے درمیان ہے یہ ایک تاریخ کا ایسا دور ہے جس کو ہم آگے وقت ضرورت پر بیان کریں گے۔ لیکن ہمیں تاریخ سکھاتی کیا ہے؟ یہ تو میں نے مختصر کر انسان کی نسل انسانی سے متعلق ہے، لیکن تاریخ انسان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ تاریخ انسان کو کیا سکھاتی ہے؟ ہمارا گھروں میں رہنا تاریخ کیسا تھا، وہاں سے کس طرح نکلے وہ تاریخ کیسا تھا، ہم نے کاشتکاری کی وہ تاریخ کیسا تھا، وہ کیسے تاریخ ہماری بنی، وہاں سے پھر ہمارا معاشرتی نظام ایسا بنا وہ بھی تاریخ ایسا تھا، جس کو مادری نظام بولتے ہیں، وہ بھی تاریخ ایسا تھا جس میں ایک عورت جتنے چاہے ان مردوں سے شادی کر لیتی تھی، اور اولاد عورت کی ہوتی تھی، مرد کا اسے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کے کئی شوہر ہوتے تھے، اور ملکیت کی مالک عورت تھی، اس اولاد کی مالک عورت تھی۔ یہ بھی تاریخ ہے، وہاں سے ہم نکلے، کس طرح نکلے، کیسے ہوئے، یہ بھی تاریخ ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے میرا وقت چاہیے، میں آگے اس کا ڈیفائن نہیں کروں گا، مجھے مقصد یہ اصل بتانا کہ تاریخ ہے کیا، تاریخ ہمیں سکھاتی کیا ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کیا تھے، کل کیا تھے، آج کیا ہو، کل آپ کو کیا بننا ہے، آج کی جو رویدادیں ہو رہی ہیں، آج کے جو حالات ہیں، آپ اس کو کس طرح سے ہینڈل کر سکتے ہو، کس طرح سے اس کو تم اپنی بھلائی میں یا اپنے طور پر تم اس کو کس طرح سے مقابلہ کر سکتے ہو، وہ چاہے آپ کے مخالفت میں ہو یا موافقت میں ہو، لیکن زیادہ تر یہاں پر مخالفت ہے۔ قوموں کا آپس میں گٹھ جوڑ ختم ہو گیا ہے، قومیں میں جو وحشت کی نشانات ہیں، قوموں جو انسانوں میں ہے نا، وہ جنگل پن، وہ جب آتا ہے تو انسان وحشی بن جاتا ہے، پھر اس کے لیے آگے کچھ اس کو نظر نہیں آتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ کون ہے یا کیا ہے، نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا، وہ بھی تاریخ ہے۔ پھر جنگلوں سے کاشتکاری کی طرف آنا، کاشتکاری کا نظام جو ہے نا، وہ ہماری بہنوں کا شروع ہوا ہے، ہماری ماؤں کا شروع کیا ہوا ہے، وہ بھی لیڈیز کا شروع کیا ہے، اس کا کریڈٹ بھی عورت کے ساتھ جاتا ہے کہ انہوں نے کاشتکاری کا آغاز کیا، اور وہ کاشتکاری جو آج ہمیں ضرورت بن گئی ہے، وہ زراعت کاری جو آج ہماری ضرورت بن گئی، وہ بھی تاریخ ہے۔ اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ وہ تاریخ، کاشتکاری کی تاریخ، زراعت کی تاریخ جو ہے، اس کے سارے ثبوت ہمارے ملک خاص طور پر سندھ میں موجود ہے، اور کاشتکار کا آغاز جو ہے وہ کھیر تک کے جبلوں سے ہوا، جس کو ہم ڈاڈیالو بولتے ہیں سندھی میں، آج بھی وہاں پر آثار ہیں۔ ایل باشم لکھتے ہیں کہ دنیا میں کاشتکاری کا آغاز سندھ سے ہوا، سندھ بلوچستان کے بارڈر سے ہوا، بلوچستان اس وقت نہیں تھا، ہم اس کو سب کو سندھ بولتے ہیں، پورا یہ جو سب کانٹیننٹل ہے اس کو ہم سندھو کھنڈ بولتے ہیں، یہ سندھو کھنڈ تھا۔ سندھ کے نام پر میں آؤں گا، لیکن بعد میں وقت پر، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس کی بھی تاریخ ہے، اور دنیا کی تاریخ سے سب سے زیادہ قدیم تاریخ ہمارے سندھ کی ہے، قدیم تاریخ اسی خطے کی جسے آج ہم پاکستان بولتے ہیں، اس خطے کی تاریخ ہے، انسان کے نشو و نما سے لے کر علموں تک، طب تک، سائنس تک،
ساری تاریخ کا ماوریا ہمارا اعلان کر رہے ہیں. لوگ تو یونان کو مثال دیتے ہیں نا بھائی. یونان کو کہاں سے یہ علم ملا؟ سندھ سے ملا، پاکستان سے ملا، پاکستان کے ایریا سے ملا. یہ بھی تاریخ ہے. اس لیے یہ میں نے کہا نا اسٹیپ بائی اسٹیپ ذرا مختصر پر تاریخ ہے کیا. تاریخ انسانوں کے اس عمل کا نام ہے جو وہ ادا کرتا ہے، چاہے غلط ہو چاہے برابر ہو، چاہے جنگلی طور پر ہو یا شعوری طور پر ہو یا لاشعوری طور پر ہو. انسان کے عمل کا نام تاریخ ہے. انسان کی روزمرہ کی زندگی میں جو انہوں نے کیا ہے اس کا نام تاریخ ہے. ہم اس کو اتہاس بھی بولتے ہیں، تواریخ بھی بولتے ہیں، اس کو روزنامچہ بھی بول سکتے ہیں. وہ سب سے پہلے تاریخ جنہوں نے باقاعدہ لکھنی شروع کی وہ یہودی مورخ تھے بروسس. اس کے بہت کم حوالات ملتے ہیں، اس کی مکمل کتاب آج تک نہیں میں حوالات ملتے ہیں. اس کے بعد ہیروڈس. پر میں یہ بھی کہہ دوں کہ بائبل کو آپ دیکھیں، توریت کو دیکھیں، انجیل کو دیکھیں، زبور کو دیکھیں، اس کو پڑھیں تو اس میں بھی آپ کو تاریخ کے حوالے ملیں گے. اس کا سلسلہ ہے تاریخ، بہت ساری تاریخ اس میں ہے. انسان کی آباء و اجداد کی تاریخ اس میں ہے، انسانی نسل کی تاریخ میں سنے، ہم کہاں سے آئے، کیسے ہوئے، ہماری نسل کس طرح بڑھی، کہاں تک گئی، کون کون سے اراضی میں پڑھی، ہم کس کس اراضی تک بڑھے، وہ ہم سب توریت سے مل سکتا ہے. اور ہمارے جو یہاں صحیفے ہیں جن کو ہم نے جو نوح علیہ السلام کے صحیفے جن کو ہم وید بولتے ہیں آج کے زمانے میں، یہاں سے مختلف جو آج کل کتابیں بنی ہیں، یہاں مختلف جو علم بنے ہیں، خاص طور پر جو ہندوؤں کی طرف ہم نے مائل کر دیا ان کو کہ یہ ہندوؤں کا ہے، اصل میں وہ مسلمانوں کا ہے. اور اسلام جو ہے نا وہ پہلے دن سے حضرت آدم اسلام کے زمانے سے، حضرت آدم اسلام کے زندہ ہونے سے، حضرت اسلام کے وجود میں آنے سے آج تک وہی اسلام مذہب ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مخصوص کیا ہے. اور سب انسان اسی کے دائرے میں. یہ تو پھر وقت نے بتایا کہ لوگوں نے اپنے معبود بنا لیے، کسی نے پتھر کو بنا لیا، کسی نے دریا کو بنا لیا، کسی نے پانی کو بنا لیا، کسی نے سورج کو بنا لیا، کسی نے درخت کو بنا لیا، کسی نے سانپ کو بنا لیا. یہ تو ایک لازمی تھی، ایک ایسا تھا ماحول سود کریٹ ہو گیا. جو آدمی جو وادانے سے نکل گئے تھے، جو وادانے سے باہر ہو گئے تھے، تو اس لیے ان کے جو دین تھا ہمارا وہ بنیاد دین اسلام ہے. اسے پھر وہ جو مختلف مذہب بنے جو دنیا میں آج کل رائج ہے، مختلف مذہب چل رہے، وہ سب دین اسلام کی بگڑی ہوئی صورت ہے. اور انسان نے جو ان سے انکار کیا، منکر ہو گئے، اس کو چھوڑ دیا، وحدانیت کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا، اس کے نبیوں کو چھوڑ دیا، ان کے صحیفوں کو چھوڑ دیا، تو ان کے لیے جو غلط راہیں بن گئی تو انہوں نے اس کا مذہب کا نام بنا، آپ نے اس میں تبدیلی کر رہی. اس کے ہمارے رامائن میں نسل انسانی کی تاریخ ہے. یہاں پر جو لوگ برصغیر میں ہیں، یہاں پر جو سندھو کھنڈ میں ہیں، ان لوگوں کی پوری نسل انسانی کی تاریخ وہاں ملتی ہے. مہابھارت میں نسل انسانی کے متعلق ملتا ہے. یہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ مہابھارت 800 سال قبل مسیح کا ہے، کرشن دوار کے والے کے دور کا ہے. یہ تو بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. مہابھارت کی کہانی کا جو تعلق ہے، مہابھارت کی لڑائیوں کا جو تعلق ہے، وہ 10,000 سال قبل مسیح کے ہے. جس کے آثار جہاں پر جو صرف لڑائی ہوئی، جس انداز میں ہوئی، جو انہوں نے بلاسٹ کیے ہیں ایٹامک، ان کو پاس تھا کیا تھا، جو آج تک مہے کے دڑوں میں اس کے تابکاری اثرات ملتے ہیں، نیوکلر کے اثرات ملتے ہیں، ہرموں کے دڑ میں. اب تو انٹرنیشنل طور پر ریسرچ ہو رہی ہے اور یہ طے کیا ہے کہ یہاں پر 20% تابکاری اثرات مہے کے دڑوں میں ابھی تک ہیں، مہے کے شہر میں ابھی تک ہے. اس وجہ سے مہے کے دڑے کی تباہی بھی اس میں انوالو ہے. تو
یہ بھی ہماری تاریخ ادھر ہی پڑی ہوئی ہے، باہر جانے کی ضرورت نہیں، اس میں ہے، ہماری تاریخ ہے، ہمارے خطے کی تاریخ ہے، آپ کی ہے، میری ہے، سب کی ہے، جو یہاں رہتے ہیں، جو چھوٹے سندھو گھاٹ میں رہتے ہیں، جو مکران سے لے کر بنگال تک رہتے ہیں، جو بدخشاں سے لے کر سیلون تک رہتے ہیں، یہ ایک ہی تھا سندھو کھنڈ۔ سندھو کھنڈ کی تاریخ ہے، اس میں ہم نے نسل انسانی کی مکمل تاریخ ہے، ہماری ہے، آبا و اجداد کی ہے۔ اور سب سے آپ کو یہ ایک بات بتاؤں کہ ہم اپنی تاریخ کو تو کبھی بھول جاتے ہیں۔ آج سے 3-4 سال پہلے اقوام متحدہ نیشنل جغرافی والوں نے مہے کے دور سے جو ڈھانچے ملے ہیں، ان کے ڈی این اے لیے تھے، اس کے بعد انہوں نے لاڑکانہ، قدیم لاڑکانہ ضلع کے لوگوں سے تقریباً جو مجھے بتایا گیا ہے 4000 بندوں کے سیمپل لیے تھے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے، اور جو ان ڈھانچے ملے انہوں نے وہاں سے ڈی این اے ٹیسٹ کرے۔ ان ڈی این اے ٹیسٹ میں جو 56 ڈھانچے انہوں نے نکالے، 56 سے 54 ڈھانچے جو ہے ان کا تعلق، ان کی نسل آج بھی لاڑکانہ ضلع کے اندر رہتی ہے۔ موئے کے باشندے آج بھی لاڑکانہ ضلع کے باشندے ہیں، آج بھی سندھ کے باشندے ہیں، اور ان کی نسل چل رہی ہے یہاں پر۔ میں ہو سکتا میں اس کی نسل کا ہوں، ہو سکتا ہے میرا دوسرا بھائی اس کی نسل کا، لیکن ہم ہیں اس کے نسل کے، ہم ہیں کدروں کے جو لوگ تھے، ہم ان کی اولادوں میں سے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے، ابھی تحقیق چل رہی ہے، اب آگے جا کے کیا کیا انکشافات ہو گئے، کیا کیا ہو گیا، لیکن یہ چھوٹی سی میں نے آپ کو بتائی کہ 2 چیزیں آپ کو بتائی، ایک تابکاری اثرات، اور دوسرا یہاں پر جو ریسرچ ہوئی ہے، جو ڈی این اے ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد، خاص طور لاڑکانہ ڈسٹرکٹ کے اندر میہر تک، جو انہوں نے میہر، رتو دیرو، شداد کو، لوارا، کمپر، فگن، لاڑکانہ، رتو ڈوکری اور دریا کے اس پار جن لوگوں نے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے بلڈ لیے، وہ ثابت ہو گئے کہ یہ موہنجودڑو کے لوگوں کے باقیات ہیں۔ تو یہ ہماری نسل انسانی تاریخ ہے۔ اب اس تاریخ کو ڈھونڈنا پڑے گا، اس تاریخ کو آگے بڑھانا پڑے گا۔ تاریخ اس کو بھی کہتے ہیں جب انسان نے ہوش سنبھالا، جب انسان میں طاقت آئی، اور جب انسان نے چاہا کہ میں بھائی کچھ بنوں، اور ایک چھوٹا سا سسٹم بن گیا پہلے جیسے وہ ہمارا جو سماجی نظام ہے، اس کی جو لیڈر ہے وہ ہماری عورتیں ہیں۔ انہوں نے ایک اپنے گھر کے اندر ایک حکومت بنا لی، پھر انہوں نے اپنے پڑوس میں حکومت بنا لی، پھر انہوں نے اپنا کنٹب میں حکومت بنا لی، پھر انہوں نے اپنے چھوٹے سے گاؤں میں حکومت بنا لی۔ وہ حکومت کا تصور جو ہے وہ عورت سے نکل، عورت کی سنبھال کے مردوں کے پاس آ گئے۔ تو انہوں نے ایک چھوٹے سے حکومت بنانے کی ہوس پیدا ہوئی، سماج میں ایک سسٹم بنانے کا ذہن میں آیا، اور انہوں نے سسٹم بنایا، اور انسان میں غرور آ گیا، تکبر آ گیا۔ جب اس کو طاقت ہوئی تو اپنے گاؤں سے نکل دوسرے گاؤں پر غالب آ گیا، دوسرے گاؤں غالب کر سب کو ملا کر تیسرے گاؤں پہ آیا، اور یوں ایک چھوٹے سے مملکت کا وجود بن گیا۔ اس کی مملکت کی وجودیں آ گئی، اس میں حدیں مقرر ہو گئی، جس کو ہم جاگرافی کہتے ہیں۔ تو جاگرافی کا بھی بنیادی تعلق تاریخ سے ہے، اس کے تاریخ سے اگر ہم دیکھیں گے تو اس تاریخ سے جس معاشرہ، سماج، اقتصادی حالات، حملہ آور قوتیں، طاقتور ذہنی خلفشار، انسان میں بڑا پن، خود غرضی، یہ سارے تاریخ سے نا۔ تو انسان کی تاریخ، یہ نسل انسانی کی تاریخ سے تعلق ہے۔ جو نسل انسانی کی تاریخ ہے وہی ہماری تاریخ ہے، وہی ہماری اصل تاریخ ہے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ سندھ کی تاریخ کے ساتھ بڑا مذاق کیا گیا ہے، پورے برے صغیر کی تاریخ کے ساتھ بڑا مذاق کیا۔ برے صغیر کی تاریخ ملتی کہاں پر ہے؟ ہم نے وہاں سے کچھ لیا،
جو باہر کے لوگ آئے انہوں نے حملہ کر کے کچھ انہوں سے لیا، کچھ اس سے لیا، کچھ کہاوتیں جو ہزاروں سالوں سے لوگوں کو سینوں میں تھی وہ کچھ وہاں سے، لیکن مکمل نہیں ہے۔ تو ہماری تاریخ جو ہے نا وہ مکمل نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنی تاریخ بنانے کے لیے خود کو پیش کرنا پڑے گا اور خود سے پوچھنا پڑے گا کہ میری تاریخ کیا ہے۔ جب مجھے یہ ہوش آ گیا، جب مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ میں ایک تاریخ کا کہ کون سے حصے کا بندہ ہوں، یا میرے ابوجد کو تاریخ کے کون سے حصے کے بندے ہیں، تو پھر ہماری تاریخ بن جائے گی، اور انشاءاللہ تاریخ بن جائے گی، اور انشاءاللہ تاریخ بن جائے گی، اور لاجواب تاریخ بنے گی جو نسل انسانی کی سب سے بہترین تاریخ ہوگی۔ میں اس لیے بہترین کر رہا ہوں کہ سندھ کے لوگ ایک تو خدا پرست تھے، وحدانیت کے قائل تھے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ یہاں پر ہڑاپا سے لے کر کالی بینگن تک انڈیا کے جو آثار ملے ہیں، ڈیری والا ہو، ہڑاپا ہو، مہنجو ہو، ہمارے مارگڑھ ہو، جو کرکادڑا ہو، بہت سارے ہیں، کہاں جو دڑو ہے، ہمارا گاڑو بڑو ہے، چاہوں جو دڑو ہے، اس سے جو ابھی تک کھدائی ہے وہاں پر کوئی مندر نہیں ملا ہے، وہاں کسی مندر کے اندر کوئی مورتی پوجا کا رواج نہیں ملا ہے، کوئی دیوتا نہیں ملا ہے جس کو وہ پوجتے ہوں۔ اس لیے تو مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی جو تفسیر لکھی ہے ترجمان القرآن، اس کا جو پہلا کتاب ہے ام الکتاب، جو الحمد سورت کا تفسیر ہے، بڑا تفسیر ہے، اس میں لکھا ہے کہ سندھ کے لوگ وحدانیت کے قائل تھے۔ انہوں نے ایک سندھ کے پیغمبر کا نام اس میں لکھ دیا ہے کہ وہ سندھیوں کا پیغمبر تھا۔ قرآن شریف میں سب پیغمبر کا ذکر نہیں ہے، ان پیغمبر کا ذکر ہے جو عرب علاقے کے دائرے میں آتے تھے، جن کے وہاں کے لوگ مانوس تھے۔ عربوں کو حضرت نوح علیہ السلام کا پتہ نہیں تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کہاں سے تھے، کہاں تھے، وہ تو ان کو بعد میں معلوم ہوا جب قرآن شریف میں ذکر ہوا، یا اس سے پہلے جو ذکر ہوا اس سے ان علاقوں کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کہاں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ان کو پتہ نہیں تھا، اس بعد میں معلوم ہوا کہ ان کے بڑا اجداد وہ 7 سے تشریف لے آئے تھے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے، تحقیق داروں نے لکھا ہے، میرے پاس پڑھے ہوئے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ سندھ کے لوگ بنیادی طور پر مسلمان ہیں۔ سندھ کے کہنے کا مقصد میرا ہے وہ علاقہ جس کو ہم انڈس ویلی سیولائزیشن کا علاقہ کہتے ہیں، جس کو ہم سندھو سلطنت بولتے ہیں، جس کو ہم سندھ سلطنت بولتے ہیں، اس علاقے کے لوگ بنیادی طور پر سب مسلمان تھے، اور ان کا پہلا پیغمبر کہا جاتا ہے، یا اسی زمانے میں جو یہاں پر پیغمبر تھا اس سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام بھی یہاں کا پیغمبر تھا، ان کا یہی علاقہ خطہ تھا، ان کے آثار یہاں پر ملتے ہیں، ان کی اولاد کے آثار یہاں ملتے ہیں۔ پوٹوہر میں حضرت سام کا بھی کی مزار بھی ہے، حضرت حام کی مزار بھی ہے، حضرت کمبیت کی، حضرت آدم السلام کے اولاد کی مزار ہے، حضرت کمبیت کی مزار ہے، حضرت شیش کی مزار ہے، جس کو شیت بولتے ہیں، ہم اس کو بائبل میں سیت بولتے ہیں، سندھی میں اس کو سندھ بولتے ہیں۔ شیت کو، حضرت شیش کو، یہ عبرانی کا لفظ ہے، اور کسی زمانے میں عالم کریں کہ عبرانی سندھی زبان کا ایک لہجہ تھا۔ اس طرح ہیبرون زبان جو کسی زبان میں سندھی زبان کا یہ ایک ہی زبان ایسے تھے۔ یہ تو ہماری جو لیپی ہے نا، یہ تو تبدیل ہوگی اس لیے ہم باہر آ گئے، لیکن اگر ہم اصلی دیوناگری لیپی میں سندھی کو لکھتے، اس کو پڑھتے کرتے تو ہمارے ساتھ بہت کچھ ہمارے آیا ہوتا، ظاہر ہوتا، لیکن عربی لیپی کے بعد ہمارا وہ
ایک سلسلہ ختم ہو گیا اور ابھی کوششیں ہو رہی کہ کیا کریں اس پر تحقیق ہو رہے جس نتیجے پر. لیکن عربی لبی کے بعد ہماری پوری تاریخ جو تھی نا، خاص طور سندھ کی تاریخ تھی، سندھیوں کی تاریخ تھی، وہ ختم ہو گئی. تو میں نے عرض کیا نا کہ ام الکتاب میں مولانا ابوالکلام آزاد نے واضح طور پر کہا کہ سندھ کے لوگ وحدانیت پسند تھے، ان کے پاس نبی تھے، وہ مسلمان تھے، اس لیے سندھ کے کسی بھی آثار قدیمہ میں کوئی مورتی نہیں ملی، کوئی مندر نہیں ملا، کوئی ایسی عبادت گاہ نہیں ملی جہاں پر لوگ جو ہے وحدانیت چھوڑ کے عبادت کرتے تھے. یہ جو لوگ بولتے ہیں نا مائع کے دڑوں کے اوپر جو کہ اسٹوبا اسٹوبا، یہ اسٹوبا نہیں ہے. سب کو انہوں نے اسٹوبا 550 قبل مسیح کے بعد کے ہیں جب گوتم بدھ ہوا تھا. یہ تو بہت پرانے ہیں. یہ بنیادی طور پر آپ اس کو کر رہے کہ مراقبہ، آج تک مراقبہ ہو رہا ہے. اسی کی ایک صورت تھی جہاں معاہدے کا آپ دیکھیں گے کہ جو دیواریں ہیں، جو باہر سے کمرے بنے ہوئے ہیں، میں کافی مرتبہ اس پر سوچ بھی جان کے وہاں گیا ہوں. جب میں نے کتاب لکھنا شروع کی تو میں تقریباً سردیوں میں جب میں اپنے گاؤں وارا میں ہوتا تھا تو میں وہاں بائک سے نکلتا تھا، سارا دن مندروں کو چکر لگا لگا شام کو چلا جاتا تھا. اب تو میرے واسطے نہیں، میں چل بھی نہیں سکتا ہوں. لیکن جیسے میں نے بولا نا کہ وہاں پر کوئی ایسا اثر نہیں ہے کہ تو میری تحقیق کے مطابق یہ جو معاہدے کا اسٹوپا بولتے ہیں بالکل غلط ہے. وہاں پر کوئی گوتم بدھ کی تصویر نہیں ملی، وہاں پر گوتم بدھ کا کوئی آثار نہیں ملا. وہ بنیادی مراقب الحال ہے. مراقب الحال کا سمجھے جہاں اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کی جاتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ اور انسان کا سیدھا واسطہ ہوتا ہے. جیسے اب ہم نماز میں ادا کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا انسان کا سیدھا واسطہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سجدے کرتے ہیں تو انسان کا اس سے واسطہ ہوتا ہے. تو یہ مراقب الحال تھا، یہ عبادت گاہ تھی اللہ تعالیٰ کی جہاں ہم پر عبادت. ایسے میں یہ کوئی اسٹوپا نہیں ہے، نہ مورتی ملی. کس نے آپ کو ثابت کوئی کہ بتایا کہ مورتی ملی ہے؟ جو چور کی سزا وہ میری سزا. کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہاں گوتم بدھ کی مورتی ملی؟ بالکل نہیں ملی ہے. وہ مراقب الحال تھا، وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی تھی. وہاں جو حجرے بنے ہوئے نا وہ ان کے جو عبادت کے لیے آتے تھے، جو عبادت کے لیے آتے تھے. تو سندھی لوگ بنیادی طور پر مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے. یہ جو کلمہ ہے نا یہ آج سے نہیں ہے، جب سے آدم کا وجود آیا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. یہ عرش عظیم پر لکھا ہوا ہے. جلال الدین سیوطی کو پڑھیں، ابن عربی کو دیکھیں، قرطبی کو دیکھیں، تفسیر مظہری کو دیکھیں. تو یہ جو کلمہ ہے نا یا احادیث کو دیکھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ عرش عظیم پر لکھا ہوا تھا. آج تک لکھا ہوا ہے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو ان کو یہ دکھایا گیا تھا، اس کو بتایا گیا کہ یہ جب سے دھرتی وجود میں آنے سے پہلے، اس کائنات کا جو بننے سے پہلے، یہ آپ کا جو تھا نا نام لکھا ہوا تھا عرش عظیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس کے زمان ہم سندھی لوگ بنیادی پر کلمے کو ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں فخر ہے. لیکن اب اس کی بھی تاریخ ہے، وہ وقت پر بتاؤں گا. پھر یہاں رد و بدل ہے، یہاں پھر لوگوں میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی. جب لوگ مالدار ہو گئے، جب ان میں معاشرتی خوشحالی ہو گئی، جب ان میں غرور و تکبر آ گیا، اور جب ان میں فتنے ہونا تھے لازمی طور، ان میں شیطانیت آ گئی، شیطان اپنا گھر بنا. تو شیطان نے سب سے پہلے انسان کو یہ کہا کہ اے انسان اور سندھی لوگوں، یہ سندھ کی بات کر رہا ہوں، یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے کہ تم سورج کی پوجا کرو جو تم کو انرجی دیتا ہے، تم کو دن دیتا ہے، تم کو دکھاتا ہے، تم اس دن میں کام کرتے ہو.
جس سے یہاں پر سورج ونشی نسل کی شروعات ہوئی، جو اس کو پوجتے تھے، جو اس کی عبادت کرتے، جو ان کی اولاد ہیں، اس کو ہم سورج ونشی نسل بولتے ہیں، اور بڑے فخر سے بولتے ہیں کہ بھائی ہمارا خاندان سب سے بڑا اونچا ہے۔ وہ سورج کی عبادت کرتے تھے، اور کہاں پر یہ سب کتابوں میں متفق ہے کہ وہ دریائے سندھ کے کنارے پر سورج کی عبادت کرتے تھے۔ پھر انہوں نے چاند کی عبادت کرتے، رات کو چاند نکلتا ہے، سب کچھ تو یہی رات، یہ تاریکی کی روشنی کر دیتا ہے، تاریکی روشنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے چاند کی عبادت کرنا شروع کر دی، اور جو ان کے اولاد ہیں چندر ونشی بول دیا، چندر ونشی بول دیا۔ پھر آگے یہی ہوا کہ انہی لوگوں میں سے کچھ نے دریائے سندھ کے کنارے پر بیٹھ کر پانی کی عبادت کی کہ بھائی ساری زندگی ہمارا تو پانی ہے، پانی آتے ہیں ہمارے جان پڑتے ہیں، پانی آتا ہے ہمارا فصل ہوتا ہے، پانی آتا ہے تو شراب آتے، پانی آتا ہے تو خوشحالی ہوتی، پانی جہاں نہیں تو وہاں بربادی ہوتی ہے، بارشیں نہیں ہوئی، دریائے سندھ کا پانی نہیں آتا، قحط سالی ہوگی۔ تو سمجھا سب کچھ جو ہے نا وہ سب کچھ پانی ہے، تو لوگوں نے پانی کی عبادت شروع کر دی۔ اور یہ جو موئن حوض بنا ہوا ہے نا، یہ اس عبادت گاہ کا کے لیے تھا۔ وہاں لوگ آخری دور میں لوگ پانی کی عبادت کرتے تھے، پانی کو محور سمجھتے۔ مہے کے طرح کو آپ دیکھیں گے، آپ کو چپے چپے پر آپ کو حوض ملیں گے، آپ کو کنویں ملیں گے۔ کیا ضرورت ہے کنویں میں؟ ہر گھر میں کنواں تھا، ہر گلی میں کنواں ہے، ہر گلی کے کونے پر کنواں ہے، ہر جگہ کنویں ہے، کیونکہ یہ لوگ پانی کے بڑے دلدار تھے، اور یہ پانی کی بڑی عزت کرتے، پانی کی عبادت کرتے تھے۔ تو پھر پانی کی پوجا ہو گئی۔ تو میں نے کہا یہ نسل انسانی کی تاریخ ہے، جو میں وقت پر لمحہ بلمحہ آپ کو بیان کروں گا، اور انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو جس طرح بتایا نا، اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی تاریخ کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا، اور جو ہم تک تاریخیں پہنچی ہیں نا وہ ساری نامکمل۔ جب تک ہم خود اپنے سینے میں، اپنے گریبان میں جھانتی پا کے نہیں دیکھیں گے نا، تب تک ہمارا ضمیر مطمئن ہوگا۔ ہمیں اپنا ضمیر، ہمیں اپنا یہ جو ہمارا ڈی این اے ہے نا ہمارا جسم میں، جو رب تعالیٰ نے ہمیں ڈال دیا ہے، وہ ہمیں آگے لے کے چلے گا، وہ ہمیں قدرتی طور پر بتائے گا کہ تم کس نسل کے بندے، تم کون ہو، تم کب کافر بنے، کب مسلمان ہوئے، کب آپ کو آپ نے کب ظلم کیا، آپ نے کیا کیا کیا، یہ ساری ہم سے ملے گی۔ یہ وقت بتائے گا، اور وقت بتاتا جا رہا ہے۔ روز نئی چیزیں آ رہی ہیں، عیاں ہو رہی ہیں، نئی تحقیقیں آ رہی ہیں، لوگوں میں اس کے لیے بڑھ رہا ہے۔ یہ اسی سلسلے کی کڑی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میری کیا حیثیت ہے، میری کیا قابلیت ہے کہ میں سندھ پر، تاریخ پر آپ سے بول سکوں؟ میں تو ایک زبان بھی نہیں بول سکا، کہ لفظ بھی نہیں بولنے کی مجھے ہمت نہیں ہے، لیکن یہ قدرتی طور پر مجھ میں ہمت ہو گئی ہے کہ میں آپ سے یہ باتیں شیئر کروں، اور جو میرے بعد جو آئے گا اسے آگے بڑھائے گا، جو میری غلطیاں ہوں گی اس کو درست کرے گا، تبھی ہم جا کے ایک تاریخ پر فائنلائز ہوں گے، اور ہم ایک تاریخ کمپلیٹ کریں گے۔ تو جناب عرض یہی ہے کہ سب سے ضروری ہے انسان کو اپنی تاریخ کو آگے لے کے چلنا، اپنی تاریخ کے متعلق بات کرنا۔ اس لیے میں کل سندھی میں بھی تھوڑی بات کی تھی، لیکن آج میں اردو میں کھول کر بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سب تک پہنچے، اور انسان کو، ہمارے علاقے کے لوگوں کو، سندھ کے لوگوں کو، سندھو کھنڈ کے لوگوں کو، برصغیر کو معلوم ہو کہ تاریخ کو ایک ساتھ کر کے ہم پیش کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ہم اس میں جتنی ہو سکے کامیاب حاصل کریں۔ اس لیے میں اپنے دوستوں کو، سننے والوں کو گزارش کر رہا ہوں کہ آپ برائے مہربانی میری رہنمائی کریں، مجھے بتائیں کہ کہاں تاریخ کا کتنا جھول ہے، کہاں تاریخ ہے، کہاں کمی ہے، اور تاریخ کو کیسے لکھا جائے، یا کیسے پڑھا جائے، یا کیسے بتایا جائے۔ کیونکہ لکھنے کے میں اسی سے لکھیں گے، آپ سے بھی اس سے بولوں گا۔ اس لیے یہ تاریخ جو بن رہی ہے نا، اس میں جب آپ ساتھ نہیں دیں گے، آپ مجھے گائیڈ نہیں کریں گے، آپ مجھے نہیں بتائیں گے،
تو میری تو وہ رٹی ہوئی تاریخ ہے نا، میں تو رٹی ہوئی تاریخ بولوں گا. لیکن اگر آپ خراب کریں گے تو میں رٹی ہوئی تاریخ نہیں بولوں گا، میں اس کو آگے بڑھاؤں گا، میں اس کی کھوج نہ کروں گا. کتابوں کو دیکھوں گا، کتابوں میں نہیں ہوگا تو سیدھی کہاوتوں میں دیکھوں گا، کہاوتوں سے نہیں ہوا تو جو ہمارے ہاں ہماری کہانیاں ان کو دیکھوں گا. ہمارے ہاں سندھ کے اندر جو لوک کہانیاں نا وہ ہزاروں ہزاروں ہیں، اور اس میں بھی تاریخ ہے، اس میں بھی تاریخ ہے، اس میں بھی ہماری تاریخ ہے. پھر اس کو ڈھونڈوں گا. پھر میں ہماری جو خاص طور پر کاچو، کچی، کوہستان، تھر، اب یہ بچا ہے. وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے سینوں میں بہت کچھ ہے، میں گیا ہوں، بہت کچھ ہے. اتنی تاریخ ان کے سینوں میں دفن ہے، ان کی اتنی تاریخ ان کے سینوں میں پڑی ہوئی ہے کہ اگر وہ لکھنا چاہیں تو ہمیں 1,00,000 پیج سے بھی بڑھ کر لکھ سکے گی. میں تو کہتا ہوں لاتا دیکھتے کوئی اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، اور وہ ہمارے حقیقی تاریخ ہوگی. اس لیے آپ مہربانی کریں، مجھے گائیڈ کریں، مجھے مشورہ دیں، اور مجھے آپ بتائیں کہ میں اپنی تاریخ، نسل انسانی کی تاریخ، اس خطے کی تاریخ حضرت آدم سے لے کر آج تک کیسے جانوں، کس طرح اس کی کھوج نہ کروں، یا اس طرح کس طرح اس کو بیان کروں. آپ مجھے گائیڈ کرنے میں آپ کا بہت بڑا شکر گزار ہوں گا، آپ کا بڑا احسان ہوگا، اور اس میں آپ کا اتنا شیئر ہوگا جتنا میرا ہے. وہ صرف میری لکھی ہوئی تاریخ نہیں ہوگی یا میری بیان کی ہوئی تاریخ نہیں ہوگی، اس میں آپ کا بہت سارا اس میں آپ کا کنٹریبیوشن ہوگا. اس کنٹریبیوشن کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے مجھے گائیڈ کریں. میں آپ کا بہت سارا میں نے آپ کا ٹائم لیا ہے، میں اس کے لیے معافی بھی چاہتا ہوں. اور ایک مرتبہ اسی سلسلے میں پھر میں حاضر ہوں گا. اس کے بعد جو ہے نا میں اپنی تاریخ کا بیان کرنا شروع کر دوں گا. یہ اس طرح نہیں لکھوں گا جس طرح تاریخ میں لکھے چیپٹر 1 2 3 کیا ہے، نہیں، میں ذرا اس کو مختلف طریقے سے، لیکن آپ کے تعاون سے، آپ کی مہربانی سے، آپ کے مشورے سے مجھے برائے مہربانی مجھے گائیڈ کریں، میرا ساتھ دیں. میں آپ کا بڑا احسان ہوں. خدا حافظ. اللہ کو بڑی آپ کو عمر دے. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا